بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ستمبر 1965 ایک یادگار تاریخی دن، ملک و ملت کی ایک ایسی تاریخ کہ جس کو سن کر، جس کو دیکھنے کے بعد اور جس کا مطالعہ کرنے کے بعد قوموں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان نے ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ جس کو دنیا میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا اور اپنی اقوام کو بتایا جاتا ہے۔ اس وقت ماڈرن پالیٹکس اور جیو پالیٹکس کے پیش نظر دنیا بھر میں جب بھی وار ہوتی ہے تو اس کا انٹیمیشن اور انفارمیشن دیا جاتا ہے اور قومیں تیار ہوتی ہیں، اور تیار ہونے کے بعد وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے پاس ایک ایسا ریکارڈ بھی ہے کہ پاکستان کو بغیر کسی اطلاع کے چاروں طرف سے گھیرا گیا اور انڈین آرمی نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا۔ یہ ایک تاریخ ساز معرکہ تھا کہ جس میں نہ صرف افواج پاکستان بلکہ پاکستان کا ہر ایک باشندہ فوج اور سپاہی بن کر ان کے ساتھ اپنے ملک کے دفاع میں سربتن لگا ہوا تھا۔ یہ وہ تاریخی معرکہ ہے کہ جس کو آج بھی اقوام عالم میں یاد کیا جاتا ہے کہ پاکستانی اقوام کے اندر کا جذبہ، قوت، عزم اور استقلال وہ زیبا دید تھا۔ اس لیے کہ مسلمانان عالم نے اس وطن عزیز کو ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا، اور نظریہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کو جوڑ کے رکھنے کی ایک بنیادی اساس ہے۔ قومیں وجود میں آتی ہیں اپنے نظریات کی بنیاد پر۔ جب تک اپنے تھیریز اینڈ اپینینز اور اس طرح کی مختلف خیالات کو آپ بکھرے ہوئے خیالات کو یکجا نہ کر لیں تو وہ ایک قوم کا نظریہ کبھی بھی نہیں بنتا، اور جب نظریہ ایک ہو تو اس پر جو جمع ہونے والے افراد ہیں انہیں ایک قوم کہا جاتا ہے، اور جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرتی ہیں، اور اگر ان کا مقصد اور منزل نہ دی جائے تو وہ چھیننے کا جذبہ اور قوت بھی رکھتی ہیں۔ پاکستانی قوم ایک ایسی ہی قوم ہے کہ جس میں پائے جانے والے نوجوان، ان کے اندر کہیں طارق بن زیاد کا لہو دوڑتا ہے، کہیں خالد بن ولید کا عزم و استقلال ان کے اندر پایا جاتا ہے، کہیں فاروق اعظم کی سیرت سے اسباق سیکھے ہوتے ہیں، اور کہیں پر انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مدینے کی بنیاد کو قائم کرنا، اس کو دائم رکھنے کا سبق بھی سیکھا ہوتا ہے۔ اور اصحابہ اکرام کے جذبہ جہاد سے ہماری افواج نے جو سبق سیکھا، وہ کوئی سی بھی فورسز ہوں، چاہے وہ ایئر فورس ہو، چاہے وہ ہماری آرمی ہو، رینجرز ہوں یا مختلف ادارے ہوں، یہ تمام کے تمام اگر قائم ہیں تو وطن عزیز کے لیے قائم ہیں اور وطن عزیز کے دفاع کے لیے قائم ہیں، اور یہ وطن قائم ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے قائم ہے کہ اس سرزمین کے اوپر اگر کوئی کلمہ ہوگا تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اور نظام ہوگا تو نظام محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اگر قوم اس سبق کو بھول چکی ہے تو ہمیں پھر یاد رکھنا ہوگا کہ دشمن آج پھر ہمیں مختلف محاذ پر جنگ کے اندر گھیرے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو محاذ ہے وہ جدید جنگ اور جدید ریولوشن اور جدید دور کی ایک وار ہے، جو ایٹامک وار تو نہیں، جو کہ آرمز سے نہیں لڑی جاتی، گنز اور میزائلز اور بوم سے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ اس وقت کی جدید جنگ جو ہے انوائرمنٹل وار ہے، کہ معاشی اور معاشرتی اور فضائی جنگ جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک طرف اکنامکل وار کا ہم شکار ہیں، ایک طرف اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے کہ آدھے سے زیادہ کنٹری اس وقت ہمارا فلڈ میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ قوم کو ایک پیغام ہے کہ دنیا نے اپنے انداز بدل لیے ہیں، اور ہماری جدید دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے انداز اب بدل لینے چاہیے، ہمیں بھی شعور آ جانا چاہیے، ہمیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے، اور ہمیں بھی ہمت و استقلال کے ساتھ کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ہمیں اپنے مقصد کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، کہ لوٹ واپس اپنی حقیقت کی طرف، کہ جو قومیں اپنی بنیاد پر قائم رہتی ہیں ان کا وجود اور تاریخ میں ان کا نام رہتا ہے، اور جو قومیں اور جو اقوام اپنی بنیاد سے ہٹ جاتی ہیں نہ تو ان کا نام رہتا ہے نہ ان کی یاد رہتی ہے۔ تو اس وقت جدید تقاضے ہیں کہ قوم جدید طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرے۔ کیسے تیار کرے؟ خود بخود تیار ہو جائے؟ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ عتم ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جنہیں خود اپنی حالت کو بدلنے کا ذوق اور شوق یا فکر نہ ہو۔ اقبال نے بھی اسی کو اپنے اشعار کے سانچے میں ڈھالا تھا، اور ہماری حالت بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں۔ وہی نظام فرسودہ
جو چلا آ رہا ہے ہم اسی کے پیروکار ہیں. وہی لوگ جو قوم کو لوٹتے چلے آ رہے ہیں ہم انہی کو اپنا رہنما بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہی لوگ کہ جو ہمارے ہی معاشی مسائل کی وجہ بنے ہوئے ہیں ہم انہی کو اپنے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے رہنما بنانے کو تیار ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم چور کو اپنے گھر کی رکھوالی دے رہے ہیں. یہ ملک ایسا نہیں ہے، یہ خدا داد ایک نعمت ہے جس کو 27ویں شب کی ایک مقدس شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے مسلمانوں کی جھولیوں میں ایک تحفے کے طور پر ڈالا ہوا ہے. لوگ مٹ جائیں گے، یہ وطن عزیز نہ مٹے گا. مٹانے والوں کے نام تاریخ سے مٹ جائیں گے، یہ وطن عزیز نہ مٹے گا. یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اس کو قائم رکھنے والوں کا نام قیامت تک قائم رہے گا. 6 ستمبر یوم دفاع، ڈیفنس ڈے، ہماری یوتھ کو، ہماری اقوام کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دینے کے لیے بار بار دہرایا جاتا ہے کہ غفلت کی نیند سو نہ جانا کہ دشمن ابھی جاگ رہا ہے. ٹیلی ویژنس کے اوپر چلنے والے، ٹیلی کاسٹ ہونے والے ڈیفرنٹ پروگرامز جس میں ہماری فورسز کی مختلف ایکسرسائز، مشقیں اور ڈرلز دکھائی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قوموں کے اندر جذبہ جہاد زندہ رہے، یہ سرد نہ پڑ جائے. قوموں کے اندر اپنے ملک سے محبت اور اپنے ملک سے، اپنی قوم سے اعتماد اور وعدہ نبھانے کی صلاحیت و جذبہ کہیں سرد نہ ہو جائے. اس کو گرمانے کے لیے 6 ستمبر بار بار چلاتا ہے اور ٹیلی کاسٹ ہونے والے پروگرامز ہمیں بار بار یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں سونا نہیں ہے بلکہ جاگتے رہنا ہے. جو قومیں غفلت کی نیند سو جاتی ہیں پھر دشمن انہیں موت کی نیند سلا دیتا ہے، اور جو قومیں جاگتی رہتی ہیں دشمن ان سے چوکنا رہتا ہے. لہٰذا میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کی ماؤں بہنوں اور میری قوم کے بچوں، آپ کو جاگتے رہنا ہے. کوئی سی بھی جنگ کا محاذ ہو، اسلام آپ کو ہر طرح سے رہنمائی فراہم کرتا ہے اور پاکستان ایک نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کرنی ہے. جو نعمتوں کی قدر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا کر ان کو لوٹا دیتا ہے. اور جو جن نعمتوں کی ناقدری کرے، اللہ رب کریم کا فیصلہ ہے کہ ان سے وہ نعمتیں اور رحمتیں چھین لی جاتی ہیں. خدا نہ خواستہ کہ یہ آزادی کی وہ نعمت کہ جو ملتی نہیں ہے، اس کے لیے ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں. لیاقت علی خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے امریکن پلیٹ فارمز کے اوپر جب یہ بات کی تھی کہ فریڈم ڈز ناٹ مین کہ آپ وش کریں خالی آزاد، آپ بریتھ کریں خالی آزاد، اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ. اس کو ارن کرنا پڑتا ہے، اس کو کمانا پڑتا ہے، آزادی کو حاصل کرنا پڑتا ہے. اور آزادی کے حصول کے لیے پھر قومیں اپنا خون، اپنی اولاد نچھاور کرتی ہیں. یہ پاکستان کئی لوگوں کے خون کے صدقے میں ہمیں ملا ہے اور ہمیں اس کو سینچنا بھی اپنی قوم کے خون سے ہوگا. اعتماد کے ساتھ دیتے رہیے، انشاءاللہ یہ وطن عزیز قائم رہے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.